السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیب ہے۔ ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئے امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی۔ تھوڑا جا والیم کھول لو یہ خوب ہے۔ مختصر مگر جامع معنی گفتگو تساں احباب میرے تو قبل خطیب محترم مسجد حاضہ انہاں تو سن چکے ہو۔ مختصر جیں وقت چند معروضات اور چند گزارشات تساں احباب دی سماعت دے حوالے کرنا چاہنا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تھوڑا سادہ مل بہنا، سننا سناونا اپنی بارگاہ عالیہ قبول منظور فرما کے ذریعہ نجات بنا۔ نبی کریم علیہ السلام دی حدیث ہے ایاکم والظن، گمان کرن کے بچو، فإن الظن، بے شک جڑا گمان کرن ہے اکذب الحدیث، اے منہ والا جھوٹ ہے۔ میرے گمان کے مطابق بات یہ ہے، آپ کے گمان کے مطابق بات کیا ہے؟ گمان، میرا گمان ہی آدھے کہ اصل گال اے ہے، گمان والاصل ایاکم والظن۔ نبی علیہ السلام فرمایا اپنے آپ کو گمان کے بچاؤ۔ قرآن کریم دی آیت کریمہ بھی ہی بات دی تعلیم دینی۔
سورۃ الحجرات، یا ایھا الذین آمنو، اے ایماندارو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بچاؤ اپنے آپ کو اکثر گمان کرن کے۔ کیوں؟ کیونکہ ان بعض الظن اسم، بعض دفعہ بندہ گمان کرن دی وجہ تو گناہ کر باندے، یعنی بعض دفعہ گناہ ہے جڑا وہ سارے تواڈے واسطے، گمان ہے جڑا وہ سارے تواڈے واسطے گناہ بن رہا ہے۔ سارے معاشرے تواڈے معاشرے سارے معاشرے جیڑی چیز سب تو زیادہ ہے، جن دی وجہ تو سارا معاشرہ سدھردا نہیں پیا، جن دی وجہ تو ساکو معاشرے سکون نہیں پیا ملتا، جس مسئلے دی وجہ تو سارے تواڈے معاشرے بہت زیادہ مسائل ہیں، وہ بدگمانی ہے، شک، بدگمانی۔ اولاد تے ماں باپ دی محبت وہ نہیں چلتی جتنی شک اور بدگمانی پیدا نہ تھی۔ جڑے ویلے شک اور بدگمانی آ ونجے، وڈے وڈے رشتے پھکے تھی جانا، وڈے وڈے مسائل خراب تھی جانا۔ طلاق دی وجہ کیا ہے؟ شک اور بدگمانی۔ قطع تعلقی دی وجہ کیا ہے؟ شک اور بدگمانی۔ یہ جڑی سلام دعا چھوڑن دی وجہ ہے، یہ کیا ہے؟ شک اور بدگمانی۔ اور یہ جڑے قتل کرن دے منصوبے دی وجہ ہے، یہ کیا ہے؟ شک اور بدگمانی۔ اساڈے وچ شک بڑا ہے۔ دو بندے آپس وچ بیٹھن، میں گزرتا پیا، میں شک چا کیتے، گمان کیتن کہ وت لگ دے کوئی دال اس کا لائے، اگرچہ انہوں دے ذہن سے بات ہوئے ہی نہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف دی حالت چن، آپ دے بیویاں دے وچوں آپ دی ایک بیوی آپ کو ملن آئی، عشاء دی نماز تو بعد آپ دے سر مبارک تیل پاتے، کنگھی کیتی اس آپ دے زلفے کو، خدمت داری کیتی اس، جو آپ کو ضرورت آئی وہ آ کے پیش کیتے۔ کافی دیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی معیت وچ بیٹھا رہے گا، اعتکاف دی حالت چن آپ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے جڑے حجرے مبارک ہیں وہ آپ دے مسجد نبوی دے قریب قریب ہیں، سارے بیویں دے حجرے۔ نبی علیہ السلام نے مناسب سمجھے بھی رات ہے، تقریباً ادھی رات دے قریب دا وقت ہے، میں اپنی بیوی کو آپ حجرے تک چھوڑی آواں۔ اگرچہ گنجائش نکل آئی اعتکاف دی حالت مجبوراً، بطور مجبوری تسا مسجد دے باہر چند قدم تک ون سکتے ہو، کوئی ایشو نہیں۔ جو سختیاں کیتیاں ہوئی نا اعتکاف دی حالت وہ تقریباً بے جا ہے کہ غسل نہیں کر سکتا بندہ، کہیں نال الا نہیں سکتا بندہ، ٹھیک ہے نا سی، مسجد دے باہر نہیں نکل سکتا۔ نبی علیہ السلام لگے گئے، آپ ویندے پیان مسجد تو لے کے حجرے تک، رستے وچ دو صحابیوں دا گزر ہوئے، انہوں نے سلام کی۔ نبی علیہ السلام نے سلام دا جواب دے کے فرمائے، ساتھیو اے میری اپنی بیوی ہے، ساتھیو اے میری اپنی بیوی۔ صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے اور عرض کی تھی، اللہ دے نبی تواڈے بارے اساں بلائی میں سوچ سکتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں کہنا کہ بھی تساں سوچ سکتے ہو، شیطان انسان دے جسم وچ ایویں گردش کرے دے جویں خون گردش کرے، الذی یوسوس فی صدور الناس۔ میں ایک وضاحت ہی واسطے کیتی ہے تاکہ شیطان کو موقع نہ ملے، یعنی یہ جڑی بدگمانی ہے نا، ان دی وجہ تو رشتے ترٹ میں نا، یہ جڑا شک ہے ان دی وجہ تو بھرا بھرا دا نہیں رہندا، دوستیاں مجروح تھی ویاں، رشتے پھکے تھی وینا، خام خواہ میں بندہ اپنے دماغ تے زور دے دے۔ ایک ٹشو کا ڈبہ میرے سامنے ہے ٹیبل تے، یہ کوئی خاص وزن کہیں نہیں، یہ کوئی چاہو تو صحیح دا وزن بالکل ہی کہے نہ ہونے دے برابر۔ میں اپنا بازو سیدھا کر کے یہ کوئی میں چاہواں پکڑا کیچ کرا، 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ دے بعد میرے بازو نا پین شروع تھی ویسی، درد شروع تھی ویسی، آخر کار میں کو رکھنا پوسی۔ یہ درد کیوں شروع ہوتا ہے؟
کیونکہ میں ایسی چیز پکڑی ہوئی ہے جڑی بے وزن ہے، جہاں کوئی وزن نہیں. ہی واسطے میرا بازو متاثر تھی، میرے بازو کو تقویت لے مل سی جلے کوئی وزنی چیز اگو ہاتھ چو سی تاں یہ بازو طاقت چا سی. کر کے دیکھ گنو کہیں گے ہلکی بغیر وزن دے چیز جیڑی بھی ہاتھ چ پیسوں وہ تکلیف دا ذریعہ بن سی. این ٹائم سارے تھوڑے دماغ تے بے جا باتاں بہت زیادہ سوار ہیں. دیکھو میں کال کی تھی ہم چاہتے نہیں سی، یہ بنیاد ہے. میں مس کال کی تھی جواب نہیں سی دیتا، میں میسج کیتے میسج کا ریپلائی نہیں سی کیتا. بس یہ تھا ایستا ایستا آہستہ آہستہ بی پی وزدا دے مسائل سمجھو بگڑ دے رہا. میں بازار داخل دیا سامنے آندا پیا میں سلام کیتے جواب ہی نہیں سی دیتا. یہ بنیاد ہے. ہر بندے دے دماغ سر عقل ہے اور ہر عقل دے دو طریقے، ایک مثبت سوچ بھی منفی سوچ، پازیٹیو تے نیگیٹو. جتنی لوگ ہو تو سب ہر بندے دی اپنی زندگی اندی اپنی سوچ تے کھڑی ہے. تہاڈی زندگی دی بربادی وچ میرا کوئی دخل نہیں، تہاڈی زندگی دی آسانی اور عیاشی وچ میرا کوئی دخل نہیں، میری زندگی دے سکون وچ تہاڈا کوئی دخل نہیں. ڈنکے دی چوٹ بات ہے. میں اگر بیمار ہاں، میں ڈپریشن دا شکار ہاں، میں ٹینشن دا مریض ہاں، میں بخلاہٹ دا شکار ہاں، میں شراب پیون تے مجبور ہویا، میں جواری ہاں، میں سودی ہاں، میں نشائی ہاں. ان دی وجہ میرا اپنا مائنڈ ہے، میری اپنی سوچ ہے، میرا اپنا ذہن ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے اور حدیث قدسی ہے. اور حدیث قدسی وہ حدیث کو آدم فیما یرویہ عن ربہ عز وجل، جیڑی حدیث نبی علیہ السلام فرماویں جو اللہ فرمائے وہ حدیث قدسی. آپ فرمائے اللہ فرمائے انا عند ظن عبدی بی، میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے دے گمان دے نال نال اپنی قدرت کو ڈھال دینا. یعنی جی میں بندے دا گمان ہو سی اوے اللہ اپنی قدرت کو ڈھلے سی. اچھا یہ دسو بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، دیکھو بھی میں ذرا بیمار پرسی کرن دی تعلیم ہے یا نہیں؟ شریعت اخلاقی طریقہ بھی ہے. تھوڑا کوئی عزیز جانن والا ہمسایا رشتہ دار بیمار ہوئے تعلیم ہے نا بھائی کیا کرو؟ کیوں بھائی؟ بیمار دی تیمارداری کا کیا مطلب؟ بیمار اور مریض بندے کو انجیکشن کے زیادہ، ٹیبلٹ کے زیادہ، سیرپ کے زیادہ، ڈاکٹر دی دوائی کے زیادہ، اگرچہ ان دی دوائی دا بھی عمل دخل ہے، دوائی دے بغیر بھی وہ ٹھیک مشکل ہے، دوائی بھی ضروری ہے، علاج بھی سنت ہے، لیکن تیمارداری دی تعلیم دا جڑا راز ہے وہ یہ ہے کہ مریض کو ای ٹائم سب تو زیادہ مائنڈ سیٹ ہون دی ضرورت ہے. تے تساں من کے اوندا کیا ٹھیک کرو نال ون کے بہت آخو لا باس طہور انشاءاللہ. بھائی جان لا باس اے کیا ہے؟ ذہن سازی ہے. اور تساں اکثر سن دے ہو سو، میں خود بڑا سنن کو ملیے بعد مریض کال کر کے آدن بڑی مہربانی کاری صاحب ٹور آئے ہو تھوڑے ٹور نال ادھی بیماری ختم تھی گئی ہے. ساکو تو بہت سارا دوستوں کی طرفوں یہ پیغام مل دے. اساں کیا کیتے اساں من کے بیماری ٹھیک نہیں کی تھی، وہ جڑا شرعی نقطہ نظر ہا کہ انہاں کیا سیٹ کرو مائنڈ. سارا دار و مدار بندے دی سوچ تے کھڑے اور دماغ کو اللہ نے فرنٹ تے رکھے اونچا اونچا. آنکھ وہ کچھ کرے سی جڑا کوئی دماغ سوچے سی، کان وہ کچھ کرے سی جڑا کوئی دماغ سوچے سی، ہاتھ وہ کچھ کرے سی جڑا کوئی دماغ سوچے سی، پیر وہ حرکت جاسی جڑے دماغ سوچے سی. رولا ہی سارا دماغ دا. سوچ بندے دی مثبت معاملات مثبت. اگر سوچ منفی ہے ولت قرآن مجید بھی اثر نہیں کر سکتا. نبی علیہ السلام دی زندگی نبوت دی کتی سال آئی؟ 23 سال. بھائی جان کتی سال آئی؟ تے مکے جاب کتنا عرصہ رہی ہیں؟ 13 سال. اور مدینہ پاک کتنا عرصہ رہی ہیں؟ تمہاری مسجد خطیب محترم حاجی صاحب باقی احباب سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، آپ نے 13 سال مکے لوگاں دی ذہن سازی کی ہے. 10 سال مدینے چ ون کے احکامات جاری ہوئے.
پہلے مائنڈ ٹھیک کیتا گئے، سوچ ٹھیک کی گئی ہے. جہے ویلے بندے دی سوچ ٹھیک ہو سی، یعنی شک نہیں کرنا، دماغ گمان یہ رکھنے مثبت سوچ. حضرت ابراہیم علیہ السلام جہے ویلے اللہ تبارک و تعالی دا حکم من کے اپنی گھر والی حضرت سیدہ حاجرہ کو اپنے کٹھے رلا کے تے اپنے بیٹے معصوم تازے تے سجے جائے حضرت اسماعیل کو رلا کے تے بیابان دے علاقے جتھاں بیت اللہ دے بنیادیں دے آثارن اتھوں چھوڑن دی خاطر سفر پہ کرنن. بڑھڑا بندہ ہے بیچارہ، 100 سال دے قریب عمر، سوٹی ہاتھ چ پیدل سفر، حکم جو مننے رب دا، بیوی نال بیٹا ہی نال. توجہ میری طرف کرے. جڑے ویلے وہ علاقہ آ گئے، میرے کچھ اشارے بھی تھوڑی سمجھنے چ مدد کرے سن، ہی واسطے لائیو پروگرام رکھے ہوئے نن تاکہ اشارے نال کوئی بندہ بات سمجھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بلہایا، بہ بنو بھائی، بس یہی تھی بہ بنو. سوٹی چاہتی تے پشتے واپس ولن لگے، کوئی بات نہیں نہ کی تھی، کوئی ایک لفظ نہیں نہ بولیا، کچھ بھی نہیں نہ کیتا. جڑے ویلے واپس آنے لگے تے حضرت سیدہ حاجرہ نے آواز دے کے سوال کیتا، گزارش کی تھی جو میرے سر دے تاج سب کو گھروں نہ لائے وے، اساں رستے چ ایک لفظ پوچھن گوارا نہیں کیتا. توہین ہے اللہ نے نبی ہو پتہ نہیں کہڑے نے لے پو. چپ کر کے اساں لگے ہیں ہن چھوڑ کے ساکوں ایسی جگہ جتھا پانی دا نام و نشان نہیں، جتھا کوئی سایہ جگہ نہیں، اساں اتنا پوچھ سکدیاں ہیں ساکو کیوں چھوڑی ویندے ہو تے آپ کیوں پہ ویندے ہو. حضرت سیدنا ابراہیم اتنے غمزدان کہ زبان نہ کھول سکدے ہیں، ہاتھ دا اشارہ آسمان دی طرف کیتے نے تے فرمائے نے حاجرہ اپنی مرضی نال ہی میں نے کیتی ویندا، عرشاں والے رب دا فیصلہ منی ویندا. میں پوری تقریر سوچ دی بات کرے سا، سوچ دی. اگر تساں توجہ کی دلائل جتنے بھی دے سن اندر جڑا نتیجہ کڈ سا وہ سوچ دا اس، کوئی یہ منجن دی لوڑ نہیں. بس سوچا ٹھیک چا کرو، تھوڑے رشتے ٹھیک نہ تھی تو میں ممبر تے بہن چھوڑ دے سا. سارا چکر مائنڈ دا ہے، مزاج دا. ایک بندے دی آنکھ ٹھیک ہے، کان ہی ٹھیک ہے، زبان ہی ٹھیک ہے، ہاتھ ہی ٹھیک ہے، پیر ہی ٹھیک ہے، ہٹا گٹا ہے، صحت مند ہے، کھندا پیندا ہی ٹھیک ہے. صرف ایک مسئلہ ہے سو دماغ کھائنی، وہ کو رشتہ دے سو، انہوں یاری لے سو، انہوں تو کیوں مین مسئلہ رہے ہی کہ یعنی وہ بندے دی آنکھ کو فائدہ نہیں پہ دینی جہاں دماغ کہنی، اندر کان کو فائدہ نہیں پہ دے جہاں عقل کہنی. سارا در شریعت ہی آدھی ہے، ہر کہیں دا گناہ ثواب اللہ لکھ دے، جڑا پاگل ہے انہوں کوئی گناہ ثواب نہیں لکھے گا. یہ مرفوع القلم ہے. ہی واسطے کیڑی شے ٹھیک رکھنی ہے، بندہ پھٹ دے انگلے جلے دماغ پھٹ ہے. پہلا مسئلہ دماغ دے، تسا چاہتے ہو تمہارے دلیری آوے، دماغ مثبت سوچ رکھو، سارے مسائل ٹھیک تھے. ساکو دسو تو صحیح، ساکو کیوں چھوڑی ویندے ہو؟ صحیح مسلم میں گل تفصیل نال ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ کیا، اللہ میں ان کیا کر سکتا، وجہ قربانیاں نجانوں نے ثابت کیتا نے میں کو میرا رب محبوب ہے، رشتے محبوب نہیں. ایک تفصیلی بات ہے لیکن سنی ذرا. جڑے ویلے یہ بات اشارہ کر کے واپس آنے لگے تے اشارہ بھی کیتے نے تے اکھاں وچوں آنسو بھی نکل دے پین تے غم زدہ تھی کہ واپس پین دیان. سیدہ حاجرہ نے جواب دیتا، اے میرے سر دے تاج، مجھے تھی کہ منجن دی لوڑ نہیں، اگر عرشاں والے رب دا حکم ہے میں حاجرہ دی یہ سوچے اذا اللہ یزینا، میرا وط عقیدہ ہے، میرا مزاج ہے، میرا مائنڈ ہے، میری سوچ ہے، اللہ سب ضائع نہ کرے سی. ہوں دیکھ وقت کیویں پھل پھل لگتے حاجرہ کو،
دیکھ کیویں ترقی ملتی ہے ہاجرہ کو، اجڑے گھر و سامنے نہیں، سوچ مثبت رکھ، ایک قدم الف کو لو یا تک اپنے قدم نیونا چاہ نہیں، سوچ مثبت رکھ، تیری ترقی کوئی رکاوٹ آوے میں مجرم ہاں، سوچ شرارت ہوے، سوچ شیطانگی ہوے تے تیرا کاروبار ودھے نہیں ہو سکتا، سوچ شیطانے والی ہوے، بندہ شیطان طبیعت ہوے تے رشتہ دار انہاں محبت کرن نہیں ہو سکتا، سارا دار و مدار مائنڈ تے کھڑے، سارا دار و مدار سوچ تے کھڑے۔ حضرت سیدہ حاجرہ جن ول تساں رو کے کیوں میں نے پیا ہو، میری پرواہ نہ کرو، اسماعیل دی بھی فکر نہ کرو، ساکو اللہ ضائع نہ کرے، ساکو پتہ ہے اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ جملہ سن کے رومن بند تے اگو ون کے نہ روک گئے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کیوں روک گئے ہو؟ یا اللہ آخر صحیح محبت اولاد دی بیوی دی ایک فطرت ہے نا۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے خلیل میں جی میں تو کو آرڈر دیتے تساں ہوئے کر گزرے ہو، میں اللہ دا آرڈر ہے ہن تساں منگو، کیا منگنا چاہتے ہو؟ اپنی اولاد دی فکر پہ کریں دے ہو، روندے ودے ہو تے تو کو اپنے پتر دی فکر ہے، اپنی گھر والی دی فکر ہے، کھاڑی تھئی خلیل ہاتھ جا مانگ، کیا منگنا چاہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاتھ چاتی کھڑے ہیں تے منگدے کھڑے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا جی میں چلا ڈر میں چھوڑ کے لینا پیا، میری تربیت ہے کہ انہوں کا ذہن بھی مثبت ہے، انہوں دی سوچ اللہ سب ضائع نہ کرے سی، میں خلیل دی یا دعا ہے میرے گھر والوں کو پکا نمازی بنا چھوڑ۔ بزرگوں ایک جملہ دینا پیا تو ضائع نہ کرائے، ہاتھ لگی بیٹھے کہ کمال کوڑے۔ حضرت ابراہیم آگ سکتے ہیں اللہ میرے بالیں کو چھپر نے، میرے بالیں دے پانی دا انتظام کر، میرے بالیں دی روٹی دا انتظام کری، میرے دیکھو آکھے نے اللہ انہاں دے پانی دی فکر نہیں، چھپر دی فکر نہیں، جملہ دینا پیا، روٹی دی فکر نہیں، انہاں کو نمازی بنا۔ سنو حضرت ابراہیم دا یہ عقیدہ جڑے ویلے اولاد پکی نمازن بن ونجے اللہ ضروریات زندگی ساری اپنے آپ پوری کر دینا رہے۔ تجربہ ہے، بندہ نمازی ہوئے روزی آپ ملنے دے، بندہ نمازی ہوئے اللہ مسئلے آپ حل کر دینا رہے۔ جیڑا بندہ نمازی نہیں وہ اپنے پیو ماں دا باادب نہیں ہو سکتا، جیڑا بندہ نمازی نہیں وہ موحد نہیں ہو سکتا، جیڑا بندہ نمازی نہیں وہ کہیں ترقی نہیں کر سکتا، جیڑا بندہ نمازی نہیں اللہ اُڑے روزی روٹی دے رستے کدی نہیں کھول سکتا۔ حضرت ابراہیم آدن اللہ بس میں ابراہیم دیا دعا ہے کہ میرے پتر کو نمازی چا بنا، میری گھر والی کو نمازی چا بنا، بس دعا کر کے لگے گئے۔ ہوں دماغ دا نتیجہ دسو، ادھر دیکھو قرآن ہے، حضرت اسماعیل بال آئی بیچارہ پیاس کرو اتنا پریشان آئی نا تے ایڑی پیا مرے نہ آئی، پیر کھری پہ لگ دی ہے زمین تے ماں کتنا برداشت کر سکتی ہے بال دی بے چینی، بال دی بے چینی پیو ماں نہیں برداشت کر سکتی۔ یہ ذہن چوڑی جتنا مرضی انہیں عظیم ہستیوں کو گندا آکھیں، انہاں دی ساری تگو دو دا مقصد ہی اولاد دا سکون ہوئے۔ یہ عید دے موقع تے میں یہ دے کئی ماں باپ ڈٹھن جڑے اپنے کپڑے تے تروپا بھر کے عید تے آئے ہوتے انہاں بچے کو کھاٹن تے کرنڈی پوا کے عید تے آئے
تساں یہ جملہ نہیں سنیا جڑا کل کو میڈیا تے گردش کھڑا کرن دے حیدرآباد دا نوجوان نے اپنی اما کو قتل کیتے، حملہ کیتے سی، زخمی آئی، ایمرجنسی وارڈ چائی ڈیندی گھندی پئی آئی، ڈاکٹریں آکے موقع دے ڈی ایس پی آکے کیا گھر چاہتی اپنے بچے دے بارے کیا پیغام لینا چاہتی آخر لگی ہے میرا پوترے میں کو پتہ ہے جذباتی طبیعت نہ مالیں گے میرے باقی بالیں کو آسو میرے این بال دی روٹی ٹائم تے بنے دے راسن تے این بال کو میرا سنیہ ونجے وے کہ اماں نے مرن تو پہلے تک معاف کر دیتے حضرت سیدہ حاجرہ کی نے برداشت کریا اسماعیل پیرا پیا ایڑیا پیا مرے نائی اللہ قرآن اچ گواہی دے بڑھڑی امائے ٹرن کے لاغے رے سجے کھبے ودیے دھوپ دی تے پانی دے چشمے ودے گلیں دیے اللہ دے صفا پہاڑی تے چڑھ گئی ہے مروہ پہاڑی تے چڑھ گئی ہے اللہ دے ایک چکر دیا چکر تریجا چکر اساں آسمان کو نظارے کریں دے رہ گئے سب کوئی مادا اپنے بچے دی خاطر بھجنا ہے جا پسند آیا اساں دا ایک بھجنا قرآن بنا کے عمرے دا حصہ بنا چھوڑے سے ان صفا اوے عمرے والے ہو اتا درک کے ماں دی محبت دی یاد تازہ کرو صفا مروا دے چکر لا کے تو پتہ لگے کہ ماما دے دل چولا دندا درد کتنا ہوندے ان صفا والمروہ من شعائر اللہ اللہ فرمے دے 7ویں چکر دے بعد آئی اساں دے ذہن دا کو نتیجہ دیونا اسماعیل دے پیریں دی ایڑی تلے اساں پانی جاری کر دیتے سے بڑھڑی آئی شودی ایمیں مٹی دیاں بدھنا ودی لیندی ہے تے آدھی ودی ہے زم 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 اوے پانیاں روک ونج تلے نہ ونج ساکو تیری لوڑے آواز آئی حاجرہ جڑی تیری سوچ آئی اللہ ضائع نہ کرے سی اساں جکو ضائع نہیں کریں دے ان دے واسطے پہلا کام پانی والا کر چھوڑے دے اے مکنا نہیں تے رکنا بھی نہیں اللہ نے پانی عطا کر دیتا تے ساری دنیا دے رخ اللہ نے مکے والے پاسے پھیر دیتے آج وہ مکہ ریل پھیل لگی ہوئی ہے ساری دنیا دیاں محبتاں بیت اللہ دے نال پیر رکھن دی جگہ کہنی ہوندی رونقاں لگیاں ہوئے ہیں حالانکہ اوتا کوئی باغ نہیں کھجور دے علاوہ حالانکہ اوتا کوئی فصل نہیں ہوندی حالانکہ اوتا کوئی اجرا مسئلہ کہنی اللہ پاک نے یہ جڑی وڈی رونق لائی ہے موسم دے میوے بھی موجود ہیں بغیر موسم دے میوے موجود ہیں جیڑا جیڑا بندہ جیڑے جیڑے ملک دے حصے وچوں آوے اللہ ہر حصے والے ملک والے مزاج دے مطابق دا ماحول مکے وچ عطا کر دے اللہ فرمے دے اساں آبادیاں کر دے رہنے ہیں اساں برکتاں پیدا کر دے رہنے ہیں اساں پانی دے انتظام کر دے رہنے ہیں کیڑے ویلے جڑے ویلے بندے دا ذہن اے ہوے کہ اللہ سب ضائع نہ کرے سی پانی بھی اللہ دے دے دینا بھی میٹھا پانی سارے کتنے کھڈا مارو اتنے کتنے بور کرو جتنے کوئی فلٹر پلانٹ نہ لگی جائے وہ تے پانی پیون دا نہیں یہ مطلب ہے سارے دماغ خراب ہے پانی کہوں خراب ہے پانی چنگا اولے ہوے جلے دماغ چنگا ہوے پانی میٹھا اولے ہوے جلے دماغ وچ مثبت سوچ ہوے ہر دوجا کیس طلاق دا ہر تیجا کیس قتل دا کیوں جیڑا اٹھ دے وہ اپنے برا دی گربان پکڑے دے جیڑا اٹھ دے وہ اپنے پیو ماں کو قتل کر دے کیوں نماز بھی ہے قرآن بھی ہے اذان بھی ہے اللہ دے اپنے سوچاں ٹھیک کرو عزت میں اللہ دے ہاتھ چے ذلت بھی میرے ہاتھ چے روزی بھی میرے ہاتھ چے صحت بھی میرے ہاتھ چے جیڑا جیڑا میرے بارے مثبت سوچ رکھی میں اللہ دے سارے مسئلے حل کر دے مکہ آباد تھی اگے نہ تھی بولو بھائی کیڑی شری وجہ تو بولو ایک بھی بات سنا چھوڑا قرآن چوں تھکے تو نہیں بیٹھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیڑی شاید ٹھیک رکھنی ہے یہ دیکھو ہاں وہ جڑے بے اولاد بیٹھے ہو میں طالب علم دی نصیحت ہی گزارش ہی آکھو انشاءاللہ اللہ دیون تے آسی تے کوئی روک نہیں سکتا دیونی ہے تے جدہ ہی دیونی ہے ارشاں والے رب ہی دیونی بس بیا کوئی نہیں دے سکتا
حضرت ابراہیم علیہ السلام بعد چکھیچ گئے، فرشتہ آ گئے پانی والا، سہی اجازت ہوئے تو میں بتا بھا اسما نے ماں آخر لگن پہلے دس آپ آئی یا تے گرا تو بھیجے نہ سی نا میں آیا آپ اصل تے اللہ سے بھیجا لیکن ازمائش آئی میں آپ آیا سہی تعلق جو تھیا تو سارا اللہ دے خلیل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام مدن میں کو کوئی فکر نہیں وہ جانے تے ہوں کام جانے جی میں آئی ہوں میں ول ون بھا پئی بلے پئی بھڑکے بھاویں کچھ پیا تھیوے میرا گمان ہے کہ اللہ بچاون تے آوے تا نمرود مار سکدا ہے بس اللہ نے بچایا کہ نہیں بچایا گمان دی بات ہے جڑے ویلے بندے دا گمان ٹھیک مسئلے آ ایک بھی گل سنا ذرا ہے دلوں سنا حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ دے نبی گزرے ابراہیم علیہ السلام دی مثال دیتی ہم گالو سوچ والی ہن سنی ذرا حضرت یعقوب علیہ السلام دا پوتر ہی جندا نا یوسف ہی سنی ہو دیو نا وہ ایک لمبی بات ہے ول عزیز مصر بن گئے ول یہ دانے مو گئے نے والے دانے گنن گئے ول انہاں دا سکا بھرا بنیامین آئی او کو عزیز مصر نے سنجان گدا پیالے دی چوری دے کیس وچ اپنے کے رکھ گدا والے ول ہے او سہی او چوری کیتی ہے یعقوب علیہ السلام آدم نہیں وہ چور نہیں ہو سکتا رولا کوئی بھی ہے چلو بلا بنجو دانے گھنو تے عزیز مصر میں سنے بندہ چنگا ہے میں خط لکھنا چٹھی یا میری چٹھی ون دیو متا بنیامین کو چھوڑ دے چٹھی لکھوائی نے تے آدھے پہن وے عزیز مصر ہن کیا پتہ جو عزیز مصر یوسف ہے میں یعقوب نبی پتر اسحاق نبی دا میں نبی ہوں لکھ دے پہ میرے ابا جی نبی ہیں میرے دادا جی نبی ہیں میرا ایک پتروں کا ہاں جہاں نام یوسف آئی پتر دی محبت ماں چ دیکھنی تے حاجرہ کو دیکھ جڑی مثال دے چکا ابے چ دیکھنی تے این بڑھڑے کو دیکھ این بڑھڑے وے عزیز مصر بڑا پیار کرے نامی یوسف نال بھراؤں دے رلا گئے پتہ نہیں کیڑے کرنا دیں کہ یا کھلو حسیبو بھیجا کھا گئے عزیز مصر جے ترس کرنے چاہ یوسف دی جڑے ویلے یاد اندی آئی میں اندے بھرا بنیامین دے ہوٹا تے ہوٹ رکھ دام تے اپنی سکھ پوری کر گندام تے بنیامین بھی تساں اپنے کے جھل گندے وے عزیز مصر میں بڑھڑے تے ترس کر میں اپنے پتر دی یاد چ اپنے اکھاں دتی بیٹھا بابی عزت عینا بڑھڑے پیو بڑھڑے اولاد دی وجہ تو تھی تے یعقوب نبی آدے بیٹا میں تے نبی نہ کیا بیٹھا پتر دی یاد چ تے اج پتر بکواس کرے اپنے پیو کو چادری پہلے بزرگ میں کو ملیے ماں بھنی ودا میں کہ چاچا کیا مسئلہ ہے رو پیا دے پوتر بن سکی بیٹے بن سکی ہے یہ ظالم کو کیا پتا کہ ابے کیتا کیا ہے سارے نال حضرت یعقوب نبی میں نبی نہ تھیا بیٹھا عزیز مصر میرا بنیامین والا دو جڑی گال کرنا پیا وہ کیڑی شاید ہے بولو ذرا کیڑی شاید ہے ایک انہوں چٹھی شاباش منجو پوتر ویندے پین خالی بوریاں چاہتے ہیں من یہ جملے سنی ذرا ایویں نکلن لگن تے یعقوب نبی آدن پترو جی ابا جی ویندے تو میں پیو فتحسسو من یوسف ویندے راہ چ دے دے ونجائے متا سجے کھبے کہیں درخت دے تلے متا کہیں آڑ چ میرا یوسف ابا بالائی بیٹھا ہوئے تدے دے ونجائے تے تلاش کریں دے ونجائے متا یوسف لپ ہوئے آکھنے ابا جی 40 سال دا عرصہ گزر گئے کتھوں آیا یوسف اجیاں بوٹیاں گل گیاں ہو سن اللہ دے اتھا میرا ذہن سنائے حضرت یعقوب نبی دا آکھن لگن میرے پترو تساں کون ہو آکھن والے کہ اجیاں بوٹیاں گل گیاں ہو سن میں یعقوب نبی دا گمان ہے میں یعقوب نبی دا سوچ ہے میرا ذہن ہے
ایک باری بولنا تہاڈا کم ہے، لبھنا تہاڈا کم ہے۔ اللہ اگر لبھا کے دیون تے آوے تے اللہ دے اگوں دیر کہنی تے میں یعقوب نبی دا ذہن ہے اللہ میں کوئی یوسف ضرور ملا دے سی۔ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ میں کو یقین ہے، میرا گمان ہے اللہ والا کیا کیتا ہے، اللہ دے بڑھڑے یعقوب نبی دا 40 سال بعد مضبوطی والا گمان جو ڈٹھم میں اللہ کو ترس آ گیا، گمان ڈٹھم گمان۔ یہ جڑا ریڑھی لا کے کھڑے تھوڑا کیا خیال ہے کہ اخراجات پورے تھی نہیں ہو سکتے، لیکن وہ گمان ہے جو اللہ میرے اخراجات ضرور پورے ہی تھا وہ کرے سی، اللہ دے وال میں کر دینا۔ تیری میری زندگی اپنی ہے، وہ ایک گرمی دی شدت ہے، جڑا مزدوری کریں دے وہ بھی تو مطمئن ہے نا، وہ بھی تو گال ہی ساری ذہن دی ہے۔ اپنے آپ کو بچاؤ ہی مثبت ذہن بڑا، اپنے آپ کو تباہ کرنا ہی منفی ذہن بڑا۔ شرارتی بندے دی زندگی تھوڑی ہوتی ہے، سارے چھوڑ دینا کو۔ اللہ دے وقت اساں کیا کیتا، وقت وہ چٹھی پڑھی یوسف نے، بل بھیرا میں کو آکھن لگے وہ کیا کیتے ہوئے بھائی اپنے ابے لال ظالمو کیا کیتے ہوئے؟ انہیں کہ تو آپ کو کی میں پتا ہے، انہیں کہ چٹھی ہے جو پوری بات لکھی پئی ہے، ہاں دسواں بلا خوب سچا ہوئے، انہیں کہ نہیں، آکھن لگن غور کرو ویچا آوے کافلے آئیں کے، انہیں کہ نہیں، آکھن لگن نہیں تساں ویچا، وہ تحریر بھی موجود ہے سارے کے جیڑا معاہدہ کتاب ہے تے تھوڑا جہا غور کرو، میرے نظراں تے اکھاں تو دیکھو، میرے نقشے تکو۔ سارے کھڑے ہم تے دیکھ کے آدن لگدا ایویں جویں تو یوسف ہوویں، ہاں انا یوسف، میں یوسف ہوں۔ سر سٹ کے آدن گردناں لا دے ساجاں اساں تیرے نال چنگا نہیں کیتا۔ حضرت یوسف آدن پہلی گال ہے جیڑا بریاں سوچاں رکھے اللہ گھر دے دانے مکا دے دے، جیڑا چنگیاں سوچاں رکھے اللہ کو عزیز مصر بنا دے دے، ترقیاں دے دے اللہ بندے کو۔ جیڑا بندہ مثبت سوچ رکھے کیا ارادہ ہے تہاڈا میں تہاڈے نال کیا کرے سا، انہیں کہ سک مار سٹ وال بھی فکر کہنی، آخر لگن میرے دماغ مثبت سوچ ہے میں تو مار کے کیوں مجرم بنو، منجو کیا یاد کرے سو لا تسریبا علیکم اليوم، منجو کیا یاد کرے سو میں تو معاف کر دیتے نہیں۔ اللہ دے جڑا مثبت سوچ لاؤں دے اللہ کو حاوی بھی رکھ دیتے، اللہ کو دلیر بھی بنے دے، اللہ کو عزت دے تاج بھی پوا چھوڑے دے۔ جنہ بھی سوچا کر چنگا سوچا کر، اللہ زندگی برکت رحمت پیدا کر دے۔ سوچ دا مسئلہ ہے سارا۔ چلو ایک بھی گال سنانا تو قرآن چو کیڑی شاید ٹھیک کرنی چاہیے، بولو۔ بندہ فجر نال دکان کھولے تو میں جیاں کو مفت خورا پوچھ بجے ایسے مہربانی کروائے سودا تا دے ہو چاہتا پیسے لکھ سٹائے تے اگو پرلا بندہ آنے کڑھی آوے دفعہ دی فجر نال اگر میں ادھار دیتا تے سارا نہیں ادھار چل سی، اللہ دے جے تیری سوچ تو ادھار ہی چل سی۔ 40 لاکھ دی 50 لاکھ دی گاڑی گھن کے تلے نا ایک کالے کپڑے دی ریلی بدھی ودے یا چھوٹے بال دی جتی دا پولا بدھی ودے، پوچھو ہی صاحب کے جو حضرت اے کیا ہے، ادھکار کو نظر گزر نہ لگے، این واسطے جے اے نہ ہوئے تو نظر لگ دی ہے، اللہ دے وقت اے نہ ہو سی تو نظر ہی لگ سی، کیونکہ جیویں تیری نیت ہے اویں تیری مراد ہے۔ میں والا ایک کو کیا پڑھیا لکھیا بندہ میں کہ حضرت کار کے زیادہ تر تساں قیمتی ہو 4-5 تولے تساں ہی گل سچے کرو، تمہاری قیمت زیادہ ہے۔ کوٹھی بنائی اس دے اوتے کنی پٹھی کر رکھی اس، جیندا ذہن ہو سی اویں اللہ مسئلہ کرے سی۔ ہر مل دے دھوئیں دی نہ بتاؤں دے دکان ہے تاکہ برکت ہوئے، یا تعویذ لکھوا کے میرا بھرا دیوار تے لویں نہ بتاؤں دے۔ ایمان نال دسا میں تعویذ لوا کھڑا وا تے نماز ایک نہ پڑھو،
طویل لوا کھڑاوا تے میرا اللہ دے بارے ذہن 1% ہی نہ ہوگے کیڑی شے ٹھیک کرنی ہے؟ کیڑی شے ٹھیک کرنی ہے؟ روزی دے والا کون ہے؟ بولو بس ایو گمان چ بنے سو مسئلے سارے ٹھیک سنا چھوڑا ایک بھی گل سنا چھوڑا اللہ دے پیارے نبی جنہیں دا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام آئی میں بے پاسے تاریخ تے احادیث والے پاسے نہیں ملا صرف قرآن چو ذہن سازی ذرا اپنی کرو چا جڑے ویلے اللہ کریم نے حکم دیتا اپنی قوم بنی اسرائیل کو لا کے سفر چا کرو سفر پہ کرن اگو دریا آ گئے تے پچھو فرعون دیاں فوجاں آ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے جڑا تبصرہ کیتے تے جڑا ذہن بنائے اللہ نے انہاں دا ذہن انہاں دا تبصرہ قرآن وچ بیان فرمائے اللہ فرمے دے قال اصحاب موسیٰ موسیٰ علیہ السلام دے ساتھی نے اونچا اونچا پہ علامت وے موسیٰ کلیمہ مروائی پکا انا لمدرکون رول گئے لمدرکون بچے سارے یتیم ہو گئے نا انہوں کہ وہ خیر تمہیں حوال لگ گئی ہے کیا چکر ہے انہوں نے کیا چکر ہے اگو دریا دیاں موجین پچھو فرعون دیاں فوجین جے دریا کے بچ گئے سے تے فرعون نہیں بچے گا جے فرعون کے بچ گئے سے تے دریا نہیں بچے گا لمدرکون آج پکے رول گئے موسیٰ علیہ السلام کلیم انا کہنے اللہ کہ تیرے بندے ہی کیفیت پہ چنوں تو ساری مدد فرما پتہ ہے اللہ سے کیا ہے کہ دس چھوڑا اللہ نے فرمایا میرا موسیٰ کلیم این کیفیت چ میں اللہ نے مدد نہیں نازل کرنی پہلے انہاں دا ذہن ٹھیک کر یہ جو پٹے کھڑن جو رول گئے سے ہوں جیڑا پیو اپنے پوتر دے بارے خود بٹھا دے این کھچا نہیں کھاونا تو معلوم نہیں کھاونا گال ختم ذہن جو ہے نا این کدے ہی نہیں سدھرنا تو ذہن بھی ابے دا ہوئے اما دا ہوئے وہ شدہ کدے سدھر سی جنا مزاج ہی بن گئے بیمار بندے سارے پاسے نا بیمار تھوڑا ذرا ایموشنل ماحول بنیا پہ چلو ایک کدی گال تو فرش کرو بڑھڑی ایک گئی ایک کینسر دا مریض آؤں دی طبیعت پوچھن بیمار پرسی بعض دفعہ صحت دا ذریعہ بن دیا بعض دفعہ گچی پائے ویندی ہے تے وہ بڑھڑی انہیں ناک تے ہاتھی رکھ جان تریم تھی تو پتہ ہے نا ہائے اڑی ای نبن شدے کو جڑا مسئلہ نہیں ایو مسئلہ ساری وسطی والے ہے کو ہاں او شدہ ہفتہ مسیں تگے وہ نبا نہیں سڑدا پے نبا نہیں سڑدا پے یہ ذہن سازی ہے نا نبا نہیں سڑدا پے اے اچھا اے بچہ پہ واہ اللہ دی رحمت ہوئے او تو نہیں بچہ بس بڑھڑی مسیاں ویلی دے باہروں نکل دی نبا نہیں بچتا نبا نہیں پہلے مردے ذہن مریں دے ٹارچر کرنا بندے دی موت دا ذریعہ بن دے یاد نہیں سی بندہ پاگل تھی گئے پاگل مطلب گال ہی ختم وہ اپنے آپ کو کور کرو اپنا ذہن ٹھیک کرو مثبت رکھو انہاں حوصلے آسن برکت آسی رحمت آسی عزت آسی وہ پہلے آدھے کھڑے ہیں جے دریا کے بچنے ہیں تے فرعون نہیں بچیں گا جے فرعون کے بچنے ہیں دریا نہیں بچے گا اللہ مدد کر اللہ نے فرمایا پہلے اٹھو پتھر تے چڑھو تے انہیں کوئی بیان فرماؤ تے انہیں دی کیا کرو ذہن سازی حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر تے چڑھ گئے تے آکھن لگے کالا کلا تھیونا جی میں تساں سوچی کھڑے ہو انہیں کہ کیویں نہیں تھیونا اگو دریا ہے پیچھو فرعون ہے کتھاں بچدے ہیں آکھن لگے نو دی وجہ ہے انما یا ربی سیہدین اساں کلے نسے ودے ساڈے نال ساڈا اللہ موجود ہے اچھا ہن سمجھ آئیے ہوں دسو انہیں کہ باویں ہوں دریا دیاں موجاں ونجن باویں فرعون دیاں فوجاں ونجن ساڈا وال ڈنگا نہیں کر سکتے کیونکہ ساڈے نال کون ہے ہاں یا اللہ ہوں مدد کر اللہ نے فرمایا تو
تھوڑے ہاتھ سے کیا ہے؟ اللہ سوٹی ہے. اللہ نے فرمایا مار سمندر دی کنڈ چ. حضرت موسیٰ نے سوٹی ماری جتے قبیلے ہر قبیلے دا وکھرا رستہ رب نے بڑا لیتے اور رستہ بھی جائی تاکہ پیر نہ گھوپن. چکڑ بھی رب نے مکا چھوڑی ہے تے دیواراں بھی جان جو پانی دیاں موجیں کو اللہ نے دیوار بنا دیتی ہے. پہلے رستے کے جڑے قبیلے والے ویندے پئے آخری قبیلے والے دے رستے والے کو دے دینے ہیں. اللہ نے شیشے جن دیواراں بنا رہے چن ہر کوئی ہر کہیں کو دیندا ویندا. جڑے ویلے سارے پار پج گئے فرعون دے لشکر دریا وچ آئے. اللہ پاک نے فرمایا اساں دریا دیاں موجاں چلا دے چاں اساں لشکر فرعون غرق کر دیتا. اللہ ادھر کے پوچھنا چاہنا جو کی میں غرق کیتا بھی. اللہ فرمیندے میں انہیں کو غرق کیتے کیونکہ میرے بارے دماغ ٹھیک نہ رکھنے ہیں تے جنہیں کو نجات دیتی ہیں انہیں دا میرے بارے ذہن آ کے اللہ بچاون تے آوے تک کوئی مار نہیں سکتا. فَأَغْرَقْنَا فرعون وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. غرق تھی وینن او بندے جنہیں دا ذہن ٹھیک نہ ہوئے جنہیں دا مزاج ٹھیک نہ ہوئے. اللہ دے اگر بچنا چاہتے ہو نا تسا چاہتے ہو روزی روٹی ملے تے اے ذہن بناؤ جو کون ہے دیون والا. جڑے ویلے زکریا علیہ السلام مریم کو شام دا بن کے دے دن پریشان تھے ہوئے ہیں بھی کمرہ باندھا بھوکھی نہ رہ گئی ہوئے دے دن تم میوہ جات لاتن تے پوچھتن یا مریم ہو انا لا کے حاضر. ذہن دی بات ہے نا. اے کیڑو ہے انہیں کہ بابا جی کیڑو آمنے آن قالت ہو من عند اللہ میرے اللہ نے میں کو روزی دیتا میں یعنی مریم دا بھی ذہن آ روزی دینے والا کون ہے؟ نبی علیہ السلام درخت دی ٹیک لگے پیا نا تلوار لٹکتی کھڑی ہے کلے ہن بندہ گزری کو شرارت سوجیے وہ تلوار لہائیے چا نبی سے کو اٹھائے چا تے آدھے دسواں بلا تو آپ کو میری تلوار کے کون بچے سی. میرے نبی بغیر گھبراہٹ دے فوراً فرمائے نے اللہ عصمنی من کا میں کو اللہ تیری تلوار کے بچے سی. گمان رکھو اللہ دے بارے سوچ رکھو. تے نبی تے صدیق جلے غار چ گئے پچھو لبھن والے غار دے اتے آئے کھڑے ہیں تے حضرت صدیق کا دن اللہ دے نبی جی نے تلے ڈٹھا چا تے تلے وڑی آئے تے اساں پکڑے ویسوں. میرے نبی فرمائن اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ. جناب نبی پاک نے جناب صدیق اکبر کو فرمایا لا تحزن احزن سازی لا تحزن ان اللہ معنا. گھبراون دی لوڑ نہیں صدیق کلے کرن سے بیٹھے اللہ سارے نال ہے اللہ سارے نال ہے. اللہ دے بات اساں اے جڑے ذہن سازی ڈٹھی اٹھاؤ دشمن کو پچھنے والا دیتا تے نبی و صدیق کو محفوظ کر چھوڑیا. کیڑی شے ٹھیک کرنی چاہیے بولو. تمہارے کو پوتر نہیں تھی آدھا 12 سال تھی گئے ذہن بنا کے رکھو نہ تھی وے تاں بھی اللہ دے اختیار ہے جے تھی وے تاں بھی بولو بھائی. بیماری ساری کون تلے سی بولو. صحت کون دے سی بندے دے بارے بدگمان نہ تھی وہ اللہ دے بارے بدگمان نہ تھی وہ. یقین رکھو تے چنگا گمان حسن ظن ہوے اچھا گمان ہوے تے اللہ ایسے بندے دی کرے کانڈ نہیں لگانے دا. اللہ تو دعا ہے عمل دی توفیق بخشے. بڑی رونق لگی ہوندی ہے مسجد وچ جداں بھی آمن موقع ملدے تے رونق ماشاءاللہ ہر دفعہ پچھلی دفعہ کے دوبالا ہوندی ہے اور بغیر اتنی محنت دے چھوٹا جیاں درس ہوندے تے ماشاءاللہ لوگاں دی محبت اتنا ہوندی ہے کہ پیر رکھن دی جگہ نہیں ہوندی. اے اخلاص دی برکت ہے. اے اخلاص دی بھائی خبیب صاحب حاجی صاحب دے سارے بیٹے ماشاءاللہ جتنا مہینے دے معاونین ہیں اللہ دے گھر نالوں محبت کرن تے اللہ انہاں نال محبت کرے دے. ساری دعا ہے کہ اللہ مزید محبت کرے. سارے تمہارے واسطے بھی یہ نصیحت ہے کہ اساں بھی اپنے جڑے بڑے کاروباری بنو نال نال اپنی زندگی کو سوہنا بناون خاطر اللہ دے دین کو وقت بھی دو نال نال اللہ دے دین دی خدمت بھی کرو تے انشاءاللہ کاروبار اللہ آپ نے چلے سی ہیں. آخر تو بندے مر وینے ول کاروبار دا کیا بن سی. مسجد کو ٹائم دو مدرسے کو ٹائم دو دین دی خدمت کرو. اللہ ہی مسجد کو آباد کرے
اللہ تمام مساجد کو آباد کرے، جڑے جڑے چل کے اللہ چل من قبول فرماوے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، یا اللہ جو مقروض ہیں قرضیں تو نجات عطا فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں نرینہ اولاد عطا فرما، یا اللہ جو ناجائز قید ہیں انہاں دی رہائیاں فرما، اللہ ای مرکز کو آباد شاد فرما، ہدایت دا توحید و سنت دی اشاعت دا مرکز بنا، یا اللہ دین دے مساجد مدارس مراکز کو آباد فرما، توحید و سنت دی سمجھ نصیب فرما، علماء حق تے اپنی رحمت فرما، یا اللہ اپنے دین دا خادم بنا، یا اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، یا اللہ مظلوم مسلمانوں دی فلسطینی دی مدد فرما، بے روزگاریں دے روزی روٹی اس برکت عطا فرما، یا اللہ سارے ہوتے اپنی رحمت فرما، جی میں اتھا کٹھے ہیں میں بہشت کٹھا فرما، یا اللہ سارے گناہیں کو معاف فرما، اچھائیاں نیکیاں کرن دی توفیق عطا فرما، یا اللہ ازمائشاں میں دکھاں میں تکلیفاں برداشت کرن دی توفیق عطا فرما، یا اللہ ساری مثبت سوچ ساتھوں اپنی بناون دی توفیق عطا فرما، حسن زن دا مالک بنا، اے اللہ سارے معاشرے تے اپنی رحمت فرما، یا اللہ جو سنے سے اپنی بارگاہ قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔